کر رہا ہوں. آج معاشرے میں دلالی کا بازار گرم ہے. تھوڑا دلالی فری میں کر دیتے تو نیکی ہوتی. فلانا کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, بیچ میں ہم نے دلالی کر کے شادی کرا دیا, پیسہ نہیں مانگا. یہ الگ بات ہے لڑکی کا باپ, یہ لڑکی کا باپ ہم کو خوشی سے ایک لنگی دے دیا, کرتا پاجامہ کا کپڑا دے دیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن ہم نے 10,000 فکس کر دیا دلالی فیس. غلط. بیل بیچوا دیا ہاٹ میں, مویشی بازار میں, کھڑیا بازار میں ہم نے دلالی کی, پیسہ لیا, برباد ہو گئے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا سمسار دلال جنت میں نہیں جائے گا. ہم یہ کام بھی کرتے ہیں. نبی کائنات نے فرمایا من قطع منار الارض, جس نے زمین کی آری کو کاٹا, چاہے گرمادھان روکنے کے بہانے سے ہو, مکھانا روکنے کے بہانے سے ہو, وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. قطع کا لفظ ہے. اس لیے میرے بھائی کہ بہت دور تک آری کے بغل کا گھاس بھی نہیں اکھاڑتے تھے کہ کہیں آری کا گھاس ہاتھ سے اکھاڑنے جائیں گے تو کہیں آر کاٹنے میں شمار نہ ہو جائے. یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے بھائی. اچھا ہم آر کاٹتے, کچھ لوگ کہیں گے وہ کدال سے کاٹنا گناہ ہے, سنگین جرم ہے, لیکن شاید زمین ہڑپ سکتے. نہیں نہیں, نبی کائنات احکم الحاکمین کے پیارے رسول تھے. آپ نے 1600 سال پہلے بول دیا. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. آپ نے فرمایا من تغیر منار الارض, جس نے زمین کی آری کو مٹایا, زمین کو دبانے کی کوشش کی, ہماری امت میں سے نہیں. ایک حدیث ہے کہ ان کو پوری زمین کو توک بنا کے قیامت کے میدان پہ ان کے گلے پہ رکھ دیا جائے. میری بھائی دلالی نہ کریں, سود خوری نہ کریں, بےمانی نہ کریں, شراب خوری نہ کریں, شراب نوشی نہ کریں. ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے میری بھائی. اب یاد جانے آج سیکریٹری صاحب بدل رہے ہیں, مدرسہ اصلاح المسلمین کا کمیٹی بدل رہی ہے. میرے بھائی بدلا جا سکتا ہے. اگر بدلنے کی بات آئی ہے تو جو بدل کے چلے گئے ان کو ناراض اندر سے بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جن کو قوم کا سیکریٹری, قوم کا سردار, قوم کا مکھیا بنایا گیا, فقط ذبح بغیر سکین, بغیر چاقو کے ذبح کیا گیا. قیامت کے دن صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت چلا گیا ہوں, اور نبی کی خواب شریعت ہوتی ہے. کہا جنت میں عمر آ گئے, جنت میں علی آ گئے, عثمان نظر نہیں آ رہے. کہتے کافی دیر کے بعد امیر المومنین عثمان آئے تو عثمان کا کپڑا پسینے سے بھیگا ہوا تھا. کہا امیر المومنین کیوں بھیگے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں حساب دیتے دیتے حالت خراب ہو گئی. جب عثمان غنی کا یہ حال ہے تو ہما شما کا کیا حال ہوگا میرے بھائی. نبی کی حدیث کو سب بھلا دی. نبی نے کہا کہ ایک چیز کی خیانت کرو گے تو جنت نہیں پاؤ گے. دلیل بحرین کا گورنر ہے, ایک انگوٹھی نبی کو کہے بغیر, چندے کا پیسے کا انگوٹھی تھا, چندے میں انگوٹھی ملا تھا, رکھ لیے تھے قبر میں. نبی دفن کر کے آئے. کون؟ نبی. ایک ہفتے کے بعد جبریل امین آئے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھی بحرین کے گورنر کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. نبی پریشان تھے کہ کون گناہ کر لیا اس نے. کہا کوئی گناہ نہیں کیا ہے. سارے صحابہ نے کہا بڑے نیک تھے, تہجد گزار تھے. نبی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی ہے, ہم سب مومنوں کی روحانی ماں ہے, اما عائشہ کو بھیجا. گئی, ان کے گھر میں گورنر کی بیوی زندہ تھی. کہا کیا گناہ کیا؟ کہ میرا شوہر سب نیکی کا کام کرتے تھے. کیا گناہ کیا گیا؟ کہا کچھ تو سمجھ میں آتا نہیں, لیکن ایک انگوٹھی چندے میں, کافی انگوٹھیاں ملی تھی, اس میں ایک نبی کو کہے بغیر معمولی سمجھ کے اپنے انگلی میں لگا لیے تھے. نبی کو حضرت عائشہ نے آ کے بتایا. نبی کہتے عائش اس کو تم معمولی سمجھتے ہو, اگر سمندر کے پانی کے برابر بھی ان کی نیکیاں ہوتی, اس ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی. ذرا غور کیجئے میرے بھائی. آج ہم مدرسے کا ایک پیسہ گھپلا کریں, چوری کریں, گاؤں کے مڑل ہیں, پردھان ہیں, زکات و خیرات و فطرے کا پیسہ ہم اگر گمن کریں یا خرچ میں لگائیں کہ بعد میں دے دیں گے, یہ سب گناہ ہے, سنگین جرم ہے. اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت عمر جیسے جلالی صحابی ممبر پہ کھڑا ہوا, ابو سعید خدری اور محمد بن مسلمہ پکڑ کے اتار دی. کہا کہ خطاب کا بیٹا ہوں, تمہارا ذرائع آمدنی جانتا ہوں, کہاں سے لائے ہو؟ نیا کرتا پہن کے خطبہ دے رہے ہو. حضرت عبداللہ نے بیان دیا کہ سب کو بیت المال سے ایک چادر حصے میں ملی تھی. ایک چادر مجھے, ایک میرے باپ کو, دونوں کو اکٹھا کر کے شیروانی بنا دیا ہو.
یہ چوگا بنا دیا ہوں، جائز ہے تو میرا باپ منبر پہ چڑھے گا۔ میرے بھائی یہ سب معاملہ ہے، آپ یاد رکھیں، جو سیکرٹری سے ہٹا دیے گئے، جو صدر مدرس سے ہٹا دیے گئے، وہ جنت میں اونچا مقام پائیں گے، لیکن شرط ہے کہ آج بھی فراق دلی کے ساتھ مدرسے کو تعاون کریں گے، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ کل ہم تھے، آج ہمارے چچا ہیں، آج ہمارے چچا ہیں، کل ہمارے پوتے بنیں گے، کوئی بھی بنے گا جو امانت داری کے ساتھ چلائے۔